الصلاة خير من النوم۔ لاک ڈاؤن بھی برقرار ہے، تو لاک ڈاؤن برقرار ہوتے ہوئے ہم جمعۃ الوداع رمضان مبارک کے آخری جمعے کی عبادت کس طریقے سے کریں اور عید کی نماز ہم کس طریقے سے پڑھیں؟ یہ سوال بارہا اس وقت آ رہا ہے کہ نماز عید اور نماز جمعۃ الوداع ہم کس طریقے سے ادا کریں۔ تو ایک چیز آپ کو میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت بہت بڑا رحیم کریم ہے کہ اللہ رب العزت کا رحم، اس کا کرم، اس کا فضل ہم سب پر بے انتہا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم سمجھنے سے رہ گئے، ہم سمجھ نہیں پاتے، ورنہ اللہ رب العزت کا کرم، رحم، فضل ہم سب پر بے انتہا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت بندے کی وسعت سے زیادہ اس پر مکلف نہیں فرماتا، کہ اللہ رب العزت کسی کو مکلف اتنا نہیں فرماتا کہ جو اس کی وسعت سے زیادہ ہو، بلکہ جتنا اس کی وہ کر سکتا ہے، جو کر سکتا ہے بس اس کو اسی پر مکلف فرماتا ہے۔ تو یہاں پر مکلف ہونا، وسعت، لفظ وسعت کو سمجھیے کہ ہاں طاقت و قوت جتنی ہو کہ انسان اپنی طاقت و قوت کے تحت جو کر سکتا ہے اسی میں رہ کر کرے۔ اور وسعہ جو ہمارے اس وقت حالات ہیں، اگرچہ ہم میں طاقت و قوت ہے لیکن قانوناً ہم میں طاقت و قوت ایسی نہیں ہے جو ہم کچھ کر پائیں۔ بہرحال لاک ڈاؤن ہے تو کسی مرض کی وجہ سے، کرونا وائرس جو مرض پھیل رہا ہے، اس مرض کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، تو اس کا پالن تو ہمیں کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ مرض ایسا ہے اور لاک ڈاؤن ابھی جاری ہے۔ تو جمعۃ الوداع بھی آ گیا ہمارا، تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت ان قریب سختیوں کے بعد آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث پاک آپ کو میں سنا دوں۔ حدیث پاک یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام غزوے سے واپس ہوتے ہیں۔ جب پیارے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ واپس آ رہے ہیں تو صحابہ اکرام سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے صحابہ جو اس وقت مدینے میں مقیم ہیں، کہ وہ لوگ جہاں جہاں تم گئے ہو وہاں تمہارے ساتھ رہے ہیں، نیت عبادت میں اور ثواب عبادت میں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ ثواب عبادت میں شامل ہو گئے؟ تو اس وقت پیارے آقا نے ارشاد فرمایا فَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ بِالْعُذْرِ، کہ وہ مدینے میں رہے، لیکن مدینے میں رہنے کی وجہ تھی ان کی کہ ان کو کسی عذر نے روکے رکھا تھا، عذر کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ نہیں جا پائے تھے، لیکن ان کی نیت تھی، سوچتے کہ ہم بھی جائیں گے، مجبور تھے عذر کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیے کہ نیت عبادت میں، ثواب عبادت میں صحابہ اکرام سے جو آپ نے ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ السلام نے کہ ہر جگہ تمہارے ساتھ رہے ہیں، تو اس وقت جو حالات ہیں اس چیز کو سمجھیے۔ اس وقت جو حالات ہیں کہ ہم مسجد میں جا کر بھیڑ جمع نہیں کر سکتے، عیدگاہوں پر ہم بھیڑ جمع نہیں کر سکتے، تو جس طریقے سے ہم جمعہ قائم کرتے ہوئے جتنے لوگ مسجد میں قائم کر رہے ہیں، بقیہ جو گھروں پر اپنے ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی جمعۃ الوداع کی جگہ گھروں پر نماز ظہر ہی ادا کریں، نماز ظہر ہی کو ادا کریں۔ نماز ظہر کو ادا کریں گے تو الحمدللہ تمہاری نیت تو یہ ہے کہ کاش یہ کھلا ہوا ہوتا تو ہم مسجد میں جاتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ سے دعا مانگتے۔ تو یاد رکھیے آپ پریشان بالکل مت ہوئیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا کرم، فضل، رحم ہم سب پر بے انتہا ہے۔ بس آپ گھروں پر رہ کر ہی نماز ظہر کو ادا کریے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اجر و ثواب ہم سب کو عطا فرمانے والا ہے۔ اور عید کی نماز ہم پڑھیں تو پڑھیں کس طریقے سے؟ دیکھیے پڑھنے کا طریقہ
یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ بقیہ دن جمع ہوتے ہوئے آئے ہیں، جتنے کی بھی پرمیشن ملی ہوئی ہے، اتنے ہی لوگ عید کی نماز قائم کر لیں، اور عید کی نماز کے بعد جو لوگ گھروں پر رہیں بقیہ سب لوگ 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نماز نفل ادا کر لیں اپنے اپنے گھروں میں۔ ہاں نماز کے بعد، نفل نماز کے بعد ہم پڑھیں جب عید کی نماز مسجد میں ہو جائے، جب عید کی نماز ختم ہو جائے، اس کے بعد جا کر اپنے اپنے گھروں میں یعنی کہ پتہ چل جائے کہ نماز عید ہو گئی ہے، جتنے لوگوں کی پرمیشن تھی انہوں نے قائم کر لی ہے، اب ان لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ لوگ اپنے گھروں میں ہی عید کی نماز کی بجائے 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل ادا کرے، اس کے بعد 34 مرتبہ تسبیح کہیں اللہ اکبر کے، اس میں اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کریں، کیونکہ جب نماز عید ہوتی ہے تو ما زائد 6 تکبیروں کے بولا جاتا ہے، تو زائد 6 تکبیروں کے یعنی اللہ رب العزت کی بڑائی اس میں بیان کی جاتی ہے، تو آپ بالکل بھی پریشان مت ہوئیے، بلکہ آپ نیت کے ساتھ، نیت عبادت میں، ثواب عبادت میں انشاءاللہ آپ مشغول رہیں گے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کی پرمیشن ملی ہوئی ہے۔ آپ بے فکر رہیے الحمدللہ تعالی، آپ بالکل بھی مت گھبرائیے اور نہ ہی اس بات کو سوچیے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت یہ ہر کام میں حکمت ہے، یہ سمجھیے ہر کام میں حکمت ہے، آپ بالکل بھی پریشان مت ہوئیے، اپنے گھروں پر نماز عید کی جگہ 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل کو ادا کریے، اور نماز جمعۃ الوداع کی جگہ آپ گھر پہ جس طریقے سے جمعے کی جگہ ظہر کی نماز ادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں